السلام علیکم۔ یہی ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے ٹی پی ایس کے پلیٹ فارم سے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا جو فارمولہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے 7 سال ہم نے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ پیار، محبت، احساس اور خلوص کے ساتھ انہیں احساس دلانا ہے کہ ہر حال میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو بلا جھجک اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ دوسرے 7 سال، اگلے 7 سال سے 14 سال کی عمر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ اچھا اور برا ٹریک بتانا ہے، اچھے راستے پہ چلنے کی تلقین کرنی ہے اور برے راستے سے دور رہنے کا بتانا ہے آپ نے، کیونکہ یہ جو 7 سال ہیں، 7 سے 14 سال والے، یہاں پہ بچے کا جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے بچہ ہم کہتے ہیں نا اس کے پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ اس کے پر نکلنا شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان پر کو یہ والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان پروں کو کس حد تک اڑان میں رکھنا ہے، مطلب کتنا پر ہوں گے تو بالکل زیادہ پر نکل آئیں گے تو وہ دور چلا جائے گا، اگر بالکل ہی پر ہی نہیں ہوں گے تو وہ تھوڑا سا بھی اڑ نہیں سکے گا۔ اگر تھوڑے سے پار ہوں گے تو پتہ ہوگا کہ یہ یہاں سے اڑ کے دیوار پہ بیٹھ سکتا ہے، دیوار سے پھر واپس گھر میں آ سکتا ہے۔ اگر وہی پر ہم نے زیادہ کاٹ دیے تو پھر وہ گھر اڑ کے دیوار پہ بھی نہیں بیٹھ سکے گا۔ اسی مثال کو لیتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھا اور برا ٹریک بتانا ہے، اسے بتانا ہے کہ یہ آپ کے یہ رولز ہیں، اچھائی کو آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز کی آپ نے پابندی کی ہے تو انہیں کہنا ہے کہ ہر صورت میں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اگر نہ پڑھو گے تو پھر سزا ملے گی۔ یہاں پہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، اور یہاں پہ اگر وہ آپ کے بنائے ہوئے رولز کو وائولیٹ کرتا ہے تو پھر آپ نے کیا کر دینا ہے؟ پھر آپ نے ان رولز کو جو ہے وہ اگر وہ وائولیٹ کرتا ہے تو پھر آپ نے سختی کے ساتھ پیش آنا ہے، پھر آپ نے معافی نہیں دینی، کیونکہ یہاں پہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہر صورت مجھے معافی مل جانی ہے تو پھر اس نے پابندی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اگلے 7 سال کی طرف۔ پہلے 7 سال میں آپ نے پیار، محبت اور احساس کا بتایا۔ دوسرے 7 سال میں آپ نے کیا کیا؟ ان کو سختی کے ساتھ پیش آئے۔ اب وہ ہو گیا ہے 7 سے 14 سال کی عمر میں۔ اب اگر 14 سال سے اگلے 7 سال میں بھی آپ سختی کریں گے تو وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اگلے 7 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا دوست بن جانا ہے، کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے کہ جی میں بھی میچور ہو گیا ہوں، اب میں جوان ہو گیا ہوں، اب مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اب بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ جو یہ میرے والدین کو پرانے زمانے کے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، جن چیزوں کا مجھے پتہ ہے۔ اب اسے نیا پتہ چلا ہے نا، جب کسی بھی چیز کا نیا پتہ چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ مجھے ہی پتہ ہے، یہ میرے والدین تو پرانے زمانے کے ہیں، انہیں تو ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہاں پہ آپ ہر چیز کے اوپر ان کو ڈانٹیں گے، ہر چیز کے اوپر ان سے بحث کریں گے تو پھر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ بولے گا، پھر وہ آپ کی گستاخی کرے گا۔
تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں جی آپ غلط ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب اگلے 7 سال میں آپ نے پیار محبت اور احساس کے ساتھ ان کے فرینڈ بن کے ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے جی آپ کا دن کیسا بنا، تو آپ نے جو ہے وہ ان کا اگلے 7 سال میں فرینڈ بن جانا ہے۔ اگلے 7 سال میں آپ نے ان کا فرینڈز بن جانا ہے۔ پہلی چیز ہے بچے جو ہے وہ، اب ہم دوسرے کرائیٹیریا میں جاتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے پاس والدین آتے ہیں جی یہ 3-4 سال کا بچہ ہے، یہ گالیاں نکال رہا ہے، یہ تو بریاں میرا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ اس نے گالیاں سیکھی کہاں سے؟ جب انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے گھر میں کوئی دادا گالیاں نکالتا ہے، کوئی ابا گالیاں نکالتا ہے، تو وہ بچے گھر سے سیکھتے ہیں۔ تو گھر میں والدین کا کردار وہ مثالی ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں بچے فرسٹ آف آل جو ہے وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ گھر سے۔ اگر گھر میں والدین کا جو ہے وہ کردار ہی اس حساب سے ہوگا کہ وہ گھر سے چیزیں سیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ نے جو ہے وہ گھر کا ماحول، کیونکہ صاف ظاہر ہے آپ نے جس ماحول میں اس کی گروتھ کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، اس ماحول سے وہ لرن کر رہا ہے۔ یہ دیکھو ہم اکثر جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم صرف کہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ مطلب باپ اگر دروازے پہ دستک دی جاتی ہے اور باپ اندر بیٹھ کے اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا جا کے کہو کہ میرا ابو گھر پہ نہیں ہے، تو وہ پہلا بیج آپ نے بو دیا کہ بچہ جھوٹ آپ سے وہ سیکھ گیا۔ یا اگر ایک ٹیچر ہے، بچے نے رجسٹر پھاڑ دیا اسکول کا حاضری والا، تو اب اس نے رجسٹر پھاڑ کے چھپا دیا، تو استاد جو ہے وہ بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا اگر آپ بتا دیں، سچ بتا دیں کہ رجسٹر کس نے پھاڑا ہے اور کہاں پہ پھینکا ہے، تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جب بچہ اس چیز کا استاد کا اعتماد کر لیتا ہے کہ استاد تو جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر استاد غصے میں آ جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے اور اس بچے کی واٹ لگا دیتا ہے کہ ہاں جی آپ نے یہ رجسٹر کیوں پھاڑا۔ اگر یہی چیزیں وہ بچہ استاد سے، گھر سے سیکھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے؟ جھوٹ سیکھ رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ اعتماد کرنے والے شخصیت، ان کی خود کی شخصیت نہیں ہے، تو پھر وہ نیکسٹ اعتماد نہیں کرتا۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ استاد کا اور والد کا جو ہے وہ کردار، عمل ان کا جو ہے وہ مثالی ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں، تو فرسٹ آف آل ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچہ ہم سے جھوٹ سیکھ کے، کم از کم ہم سے نہ سیکھے، سیکھ کے آگے نہیں بولے گا۔ دوسری چیز، بچے کو تربیت میں جو مین چیز ہے، صرف کہنے سے بچہ نہیں کرتا، بچہ محبت اور توجہ مانگتا ہے۔ بچے کو اگر آپ محبت اور توجہ دیں گے تو بچہ آپ کی بات بھی سنے گا، آپ کی بات مانے گا بھی۔ ہم بچے کو توجہ اور محبت نہیں دیتے، اس وجہ سے ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔
तीसरी बात, डांट और सज़ा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि